سارا تانا بانا بنتی ہے، سارا جال بنتی ہے سویٹر کی طرح، اور اس میں وہ اتنی مضبوطی سے کام کرتی ہے کہ مکڑی کے جال میں جو ایک تار چلتا ہے، اس تار کی موٹائی کے برابر اگر لوہے کی سلاخ بنائی جائے باریک سی، اسی کے برابر، تو اس لوہے کی سلاخ سے یہ مکڑی کا بنایا ہوا جو دھاگا ہے وہ 1000 گنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ 10 گنا نہیں، 100 گنا نہیں، 1000 گنا زیادہ وہ اس سے مضبوط ہوتا ہے۔ تو ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى، رب وہ رب ہے جو ہر چیز کو پیدا کرتا ہے، اسے زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے، انسان کو نہیں سکھاتا اس طرح، اس کو سیکھنا پڑتا ہے۔ انسان کبھی خود کفیل نہیں ہو سکتا، باقی ساری مخلوق خود کفیل ہے۔ ہم جس کے پاس پیسہ آ جائے ہم کہتے ہیں یہ خود کفیل ہو گیا، تو کیا اس نے اپنا گھر خود بنایا ہے؟ یہ کرتا میں نے خود سیا ہے، کپڑا میں نے بنایا ہے، میں نے کپڑا کہیں سے خریدا، سلوایا کہیں سے، خریدا کہیں سے، کپڑے والوں نے آگے کہیں سے خریدا۔ تو انسان کبھی خود کفیل نہیں ہو سکتا، زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ وہ خوشحال ہو سکتا ہے۔ پیسے آ گئے، ہاں بھائی گھر بنانا ہے، مستری بلاؤ، کپڑے سلوانے ہیں، درزی بلاؤ، کھانا پکانا ہے، باورچی بلاؤ۔ خود تو سارے کام نہیں کرتا، جو کسی کا محتاج نہ ہو وہ ہوتا ہے خود کفیل۔ تو ان دنیا میں سب سے زیادہ محتاج تو انسان ہے، یہ تو کبھی بھی خود کفیل نہیں ہو سکتا۔ خود کفیل کوے ہیں، چوہے ہیں، بلے ہیں، کتے ہیں، عقاب ہے، گدھ ہے، مچھر ہے، مکھی ہے، پروانہ ہے، پتنگا ہے، خود کفیل۔ جگنوں کو کوئی بلب نہیں جلانا پڑتا، اس کے اپنے اندر ہی جنریٹر لگا ہوا ہے، اس کو اندھیرے میں روشنی چاہیے وہ جل پڑتا ہے، دن میں بجھ جاتا ہے، رات کو جل پڑتا ہے۔ تو ہم تو بتیاں واپڈا سے لیتے ہیں، لائٹیں واپڈا سے لیتے ہیں، دن میں خود بجھاتے ہیں، رات کو خود جلاتے ہیں، اس کی دن میں اللہ بجھاتا ہے، رات کو جلا دیتا ہے۔ تو انسان اپنی ضرورتوں کو کیسے پورا کرے، اس کے لیے ایک طریقہ عقل کا ہے، جو سمجھ میں آئے ویسے کر لو۔ ایک طریقہ اللہ کا بتایا ہوا ہے، اس طریقے کا نام ہے اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں صرف ایک دین ہے، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے، اور اس کا نام اسلام ہے۔ اور وہ کامل مکمل اس طرح ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ہم نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا، کامل کر دیا۔ اور حدیث میں آ گیا اختم بکتابہم الکتب وبدینہم الادیان وبشریعتہم الشرائع، ہم نے ان کی کتاب پہ کتابیں ختم کر دی، ان کے دین پہ دین ختم کر دیے، ان کی شریعت پر ساری شریعتوں کو پورا کر دیا۔ تو کامل اکمل طریقہ ضرورتوں کے پورا کرنے کا اللہ نے ہمیں دیا، وہ اسلام ہے، جو قرآن کی شکل میں اور سیرت نبوی کی شکل میں آج بھی ہمارے پاس محفوظ ہے۔ تو اس میں عقل سے ہٹا کر وحی کے تابع کر کے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، جس میں ایک نسل کا بڑھنا اور جوان ہونے پر شادی کا کرنا، یہ بھی انسانی ایک ضرورت ہے۔ روٹی کھانا، پانی پینا، مکان بنانا، سواریاں، یہ انسانی ضرورت ہے۔ نکاح بھی ایک ضرورت ہے۔ تو اس کے لیے میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا فنکحوا، نکاح کرو، زنا نہ کرو، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جانا، انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، یہ بہت بے حیائی کا کام ہے اور بہت برا راستہ ہے، بہت بدبختی کا کام۔ جس ملک میں، جس شہر میں، جس گاؤں میں موسیقی پھیل جائے، وہاں زنا بھی خود بخود پھیل جاتا ہے۔
موسیقی اور زنا میں آپس میں ایسا ہی جوڑ ہے جیسے سورج اور روشنی میں جوڑ ہے. سورج نکلتا ہے، روشنی آ جاتی. جس نسل میں موسیقی پھیل جائے اس نسل میں زنا بھی آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، فواحش سے قریب نہ